بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ بن ہاشم، عربی میں شیبات ابن ہاشم یا شیبات الحمد۔ ان کو عبدالمطلب درست تلفظ عبدالمطلب کے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے اور ایسی کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی بھی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب، موجودہ مدینہ، لے آئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صیفہ بنت جنیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اس کے بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالقعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان کی چاروں ماں ایک ہی ہیں، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالقعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صبا اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالقعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالقعبہ کا نام روایات میں مخول بن عبدالمطلب بھی آیا ہے۔
انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنی بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، ابو لہب، جس کا اصل نام عبد الاعضیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، مطعب اور بیٹی درا نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی ہالہ بنت وہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی لیکن ان کو کوئی بیٹا نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے تین بیٹے زرار، قاسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قاسم بچپن ہی میں فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہو گئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس کا آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان ابو طالب مطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی صلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔